السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے کا مکمل اردو ترجمہ کریں گے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے۔ مثلاً بعضے ان میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، یعنی موسیٰ، اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے فرمائی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو جو لوگ ان کے بعد ہوئے باہم قتل و قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس امر حق کے دلائل پہنچ چکے تھے، لیکن وہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے، سو ان میں کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا، اور نوبت قتل و قتال تک پہنچ گئی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، قبل اس کے کہ وہ دین قیامت کا آ جائے، جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی، اور کافر لوگ ہی ظلم کرتے ہیں، تو تم ایسے مت بنو۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند، اسی کے مملکت میں ہے سب کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے کہ ان کے تمام حاضر و غائب حالات کو اور موجودات اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے علمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر علم دینا وہی چاہے۔ اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی، اور وہ اعلیٰ شان اور عظیم الشان ہے۔ دین میں زبردستی نہیں، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو، یعنی اسلام قبول کر لے، تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کو کسی طرح شکستگی نہیں ہو سکتی، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں، انسی یا جنی، وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر یا بچا کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اے مخاطب، تجھ کو اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں، یعنی نمرود کا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے تو ایک ہی دن مغرب سے نکال دے۔ اس پر متحر رہ گیا وہ کافر اور کچھ جواب نہ دے سکا، اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے بے جا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ یا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے، جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو اس کے میرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کریں گے؟ سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر اٹھایا، اور پھر پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا؟ اس شخص نے جواباً کہہ دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو 100 برس رہا ہے۔ تو اپنے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ نہیں سڑی گلی، اور دوسرے اپنے گدھے کی طرف نظر کر، اور تاکہ ہم تجھ کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دے، اور اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر، ہم ان کو کس طرح ترکیب دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو واضح ہو گئی تو کہہ اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا، کیا تم یقین نہیں لائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا، تو تم 4 پرندے پھر ان کو پال کر اپنے لیے حلال ہو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں کا ایک ایک حصہ رکھ دو، اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑتے چلے آئیں گے۔ اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ میں کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت عند اللہ، جس سے فرض کرو 7 بالیں جمیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں۔ اور یہ افزونی خدائے تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت دینے جاننے والے ہیں۔ جو
جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ ناداری کے وقت مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم ہے۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر، سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے سو اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو جنت کا راستہ نہ بتلائیں گے۔ اور ان لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس عمل شاخ کا خوگر بنا کر ان میں پختگی پیدا کرے، مثل حالت ایک باغ کے ہیں جو کسی ٹیلے پر ہو کہ اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ دگنا چگنا پھل لایا ہو، اور اگر ایسے زور کا میں نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کو کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہو، اس شخص کے ہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہو، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہو جن میں کمانے کی قوت نہیں، سو اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ کا مادہ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ اے ایمان والو، نیک کام میں خرچ کیا کرو، عمدہ چیزوں کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو، اس میں سے خرچ کرو حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہے۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی جو عقل صحیح رکھتے ہیں۔ اور تم لوگ جو قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو سو حق تعالیٰ کو یقیناً سب کی اطلاع ہے، اور بے جا کام کرنے والوں کا کوئی ہمراہی اور حمایتی نہ ہوگا، اور اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کا اخفا کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ اخفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں، اور ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمہ فرض یا واجب نہیں، لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت پر لے آئے۔ اور اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجس رضا جوئی ذات پاک حق تعالیٰ کے، اور نیز جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا تم کو مل جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی۔ صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے، اور ناواقف ان کو تونگر خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے۔ البتہ تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فخر و فاقے سے چہرے پر اثر ضرر آ جاتا ہے، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں یعنی بلا تخصیص اوقات، پوشیدہ اور آشکار یعنی بلا تخصیص حالات، سو ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا اپنے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں خبروں سے، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خپتی بنا دے لپٹ کر، یعنی حیران و مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھی تو مسئلے سود کے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا، اور باطنی معاملہ اس کے خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والوں کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور بالخصوص نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ بھی دی تو ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور آخرت میں ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور وہ نہ مغموم ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر
تم ایمان والے ہو، پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی تم پر جہاد ہوگا، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، اور یہ بات کہ معاف ہی کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو اس کے ثواب کی خبر ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا بدلہ پورا ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک میعاد معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضروری ہے کہ تمہارے آپس میں جو کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھلا دیا، اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ حق واجب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا ہے اور اس میں سے ذرا برابر بتلانے میں کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق واجب تھا وہ اگر خفیف الخل ہو یا ضعیف البدن ہو یا خود لکھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا کارکن ٹھیک طور پر لکھا دے، اور 2 شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ بھی کر لیا کرو، پھر اگر وہ 2 گواہ مرد میسر نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لی جائیں، ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جائے تو ان میں کی ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کرے جب گواہ بننے کے لیے بلایا جایا کرے، اور تم اس دین کے بار لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم معاملے کے متعلق کسی شبہ میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں، اور اتنا اس میں بھی ضرر کر لیا کرو کہ خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو، اور کسی کاتب کو تکلیف نہ دی جائے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور خدا سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو تعلیم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں، اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور وہاں کوئی کاتب نہ پاؤ سو رہن رکھنے کی چیزیں میں جو قبضے میں دی جائیں، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو کہ اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور شہادت کا اخفا مت کرو، اور جو شخص اس کا اخفا کرے گا اس کا قلب گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی مملکت ہے سب جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے حق تعالیٰ تم سب سے حساب لے لیں گے، پھر بجز کفر و شرک کے جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور مومن بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہے، اس کو ثواب بھی اسی کو ملے گا جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے۔ اے ہمارے رب، ہم پر داروگی نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائے یا چوک جائے، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سختی کا حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بار دنیا یا آخرت کا نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو، اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجیے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں اور کارساز طرفدار ہوتا ہے، سو آپ ہم کو کافی لوگوں پر غالب کیجیے۔ سورہ ال عمران مدینے میں نازل ہوئی اور اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں، اور وہ زندہ جاوید ہے، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بھیجا تھا توریت اور انجیل کو اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات، بے شک جو لوگ منکر ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ان کے لیے سزائے سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والا ہے۔
اور بدلہ لینے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں۔ وہ ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری صورت و شکل بناتا ہے ارحام میں جس طرح چاہتا ہے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے وہ غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہے، اور یہی آیتیں اصلی مدار ہے اس کتاب کا، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ مراد ہے۔ سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ مراد ہے، دین میں سوجی ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، حالانکہ ان کا صحیح مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم و دین میں پختہ کار اور فہم ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر اجملاً یقین رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو کش نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کے میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں، اس دن جس میں ذرا شک نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خلاف کرتے نہیں وعدے کے، بل یقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے ان کے مال و دولت اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا برابر بھی، اور ایسے لوگ جہنم کا سوختہ ہوں گے۔ جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافی لوگوں کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر داروگیر فرمائی ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ عنقریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر لیے جاؤ گے، اور وہ جہنم ہے بڑا ٹھکانہ۔ بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں کے واقعے میں جو کہ باہم ایک دوسرے سے مقابلہ ہوئے تھے، ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے تھے یعنی مسلمان، اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے۔ یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کسی حصے زیادہ ہے کھلی آنکھوں دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں، سو بلا شک اس میں بڑی عبرت ہے۔ دانش بنیش والے لوگوں کو خوشنما معلوم ہوتی ہیں، اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی مثلاً عورتیں ہوئی، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیرے ہوئے سونے اور چاندی کے نمبر یعنی نشان لگے ہوئے، گھوڑے ہوئے یا دوسرے مواشی ہوئے اور زراعت ہوئی، لیکن یہ سب استعمال چیزیں ہیں دنیائی زندگانی کی، اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیزیں بتلا دوں جو بدر جہاں بہتر ہو ان چیزوں سے، سو سنو۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے پائیں میں نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں اور ان کے لیے خوشواندی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے پھالتے ہیں بندوں کو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے، اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہے اور اللہ کے سامنے فروتنی کرنے والے ہیں اور مال خرچ کرنے والے ہیں، اور آخر شب میں اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کے بجز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہے کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہے حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا کہ اسلام کو باطل کہا تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل پہنچ چکی تھی محض ایک دوسرے سے بڑھنے کے سبب سے، اور جو شخص اللہ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالے تو آپ فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا اور جو میرے پیرو وہ بھی، اور کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو، سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئے تو وہ لوگ بھی راہ پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ ردگدانی کرے تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھنے والے ہیں اور سمجھ لیں گے بندوں کو۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو عفل و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک سزائے دردناک کی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال صالح غارت ہو جائیں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ سزا کے وقت ان کا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ
آپ نے ایسے لوگوں نہیں دیکھے جن کو کتاب توریت کا ایک کافی حصہ دیا گیا اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، اور یہی سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، سو ان کا کیا برا حال ہوگا جبکہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں، اور اس تاریخ میں پورا بدلہ مل جائے گا ہر شخص کو اس کا کیا ہوا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا، اور ان شخصوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے کہ اے اللہ، اے مالک تمام ملک کے، آپ ملک جس کو چاہے دے دیتے ہیں اور جس سے چاہے ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو چاہے غالب کر دیتے ہیں اور جس کو چاہے پست کر دیتے ہیں، آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی بلا شبہ، آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور بعض فصلوں میں دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں جیسے بیضے سے بچہ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں جیسے پرندے سے بیضہ، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو ظاہراً یا باطناً دوست نہ بنائے، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے، اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا کوئی اندیشہ رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا مافی الضمیر یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، اور خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے بندوں پر۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے عنایت فرمانے والے ہیں۔ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ اعراض کرے سو سن رکھو، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بعضوں کو اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو، تمام جہانوں پر بعض ان میں بعضوں کی اولادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے سننے والے ہیں۔ جبکہ عمران پدر مریم کی بیوی نے حالت حمل میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ آزاد رکھا جائے گا، سو آپ مجھ سے بعد ولادت قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ پھر جب لڑکی جنی حسرت سے کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی، حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کو جو انہوں نے جنی، اور وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ پس ان مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بوجہ احسان قبول فرمایا اور عمدہ طور پر ان کو نشوونما دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ سو جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عمدہ مکان میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئی؟ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس موقع پر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب، عنایت کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ پس پکار کے کہا ان سے فرشتوں نے، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمہ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور مقتدا ہوں گے اور اپنے نفس کو لذت سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور نبی بھی ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھ کو
بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بھی بچہ جننے کے قابل نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی حالت میں لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کرے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز اشارے کے، اور اپنے رب کو دل سے بکثرت یاد کرو اور زبان سے بھی تسبیح و تقدیس کیجیے، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی، کہ اس کی قدرت رہے گی اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم، بلا شک تم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب یعنی مقبول فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے، اور تمام جہانوں کی بیویوں کے مقابلے میں تم کو منتخب فرمایا ہے۔ اے مریم، اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ قصے منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں، ہم ان کی وحی بھیجتے ہیں آپ کے پاس اور ان لوگوں کے پاس۔ آپ نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ خرا کے طور پر اپنے اپنے قلموں کو پانی میں ڈالتے تھے کہ ان سب میں کون شخص حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جبکہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم علیہ السلام، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا، اس کا نام و لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، باآبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور منجملہ مقربین کے ہوں گے اور آدمیوں سے کلام کریں گے گہوارہ میں اور بڑی عمر میں اور شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی اے میرے پروردگار، کس طرح ہوگا میرا بچہ حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے ہی بلا مرد کے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر دیتے ہیں۔ جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرمائیں گے آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور بالخصوص توریت اور انجیل، اور ان کو تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے پیغمبر بنا کر۔ وہ کہیں گے کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے پروردگار کی جانب سے، وہ یہ کہ میں تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسی پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور برس جزام کے بیمار کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے، اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو، جو کچھ رکھ کر آتے ہو، بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو۔ اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی یعنی توریت کی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ حاصل یہ ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہے اور تمہارے بھی رب ہے، سو تم لوگ اس کی عبادت کرو، بس یہ ہے رائے راست۔ سو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسے آدمی بھی ہے جو میرے مددگار ہو جائے اللہ کے واسطے؟ حوارین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ اس کے گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ان چیزوں یعنی احکام پر جو آپ نے نازل فرمائی اور پیروی اختیار کی ہم نے ان رسول کی، سو ہم ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والے ہیں، اچھے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہے، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہے روز قیامت تک۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ تفصیل فیصلے کی یہ ہے کہ جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان لوگوں کا کوئی حامی و طرفدار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور نیک کاموں کے ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ظلم کرنے والوں سے۔ یہ ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں جو کہ منجملہ آپ کے دلائل نبوت کے ہیں اور منجملہ حکمت امیر مضامین کے ہیں۔ بے شک حالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالات حضرت آدم علیہ السلام کے ہیں کہ ان کے قلب کو مٹی سے بنایا، پھر ان
ان کو حکم دیا کہ جاندار ہو، پس وہ جاندار ہو گئے۔ یہ امر واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے بتلایا گیا ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پس جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہے اب بھی حجت کرے، آپ کے پاس علم قطعی آئے پیچھے، تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ، ہم اور تم بلا لے اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے تنوں کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اس طور پر کہ اللہ کی لعنت بھیجے ان پر جو اس بحث میں ناحق پر ہو۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہے وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ کے، اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبہ والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر بھی اگر سرتابی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ فساد والوں کو آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی توریت اور انجیل مگر ان کے زمانے کے بعد کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تم حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر واقفیت نہیں تھی، سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن البتہ طریق مستقیم والے یعنی صاحب اسلام تھے، اور مشرکین میں سے بھی نہ تھے، بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں کے، دل سے چاہتے ہیں بعضے لوگ اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دے، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو، اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ حالانکہ تم اقرار کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی مضمون یعنی نبوت محمدیہ کو غیر واقعی سے، اور چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور بعضے لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں پر یعنی قرآن پر، شروع دن میں، اور پھر انکار کر بیٹھو آخر دن میں یعنی شام کو۔ عجب کیا وہ پھر جائے، اور صدقے دل سے کسی کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت اللہ کی ہے، ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، یا وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تمہارے رب کے نزدیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے، وہ اس کو جسے چاہے عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں، خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت و فضل کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہیں کہ اے مخاطب، اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ مانگنے کے ساتھ ہی اس کو تمہارے پاس لا رکھے، اور انہی میں سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو۔ یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں کہ خائن پر الزام کیوں نہ ہوگا۔ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ایسے متقیوں کو۔ یقیناً جو لوگ موعظہ حقیر لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے، اور بمقابلہ اپنی قسم کے، ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں وہاں کی نعمت کا نہ ملے گا، اور نہ خدا تعالیٰ ان سے لطف کا کلام فرمائیں گے، اور نہ ان کی طرف سے نظر محبت سے دیکھیں گے قیامت کے روز، اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کچھ کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں تاکہ تم لوگ اس ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جز سمجھو حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب خدا کے پاس سے ہے حالانکہ وہ کسی طرح خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرمائے۔ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ لیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ بوجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اور بوجہ اس کے کہ پڑھتے ہو، اور نہ یہ بات بتلائے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو، کیا وہ تم کو کفر کی بات بتلا دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دو، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو مصدق ہو اور اس کا جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرفداری بھی کرنا۔ فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا
تو وہ گواہ رہنا، اور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سو جو شخص ردگردانی کرے گا بعد اس کے تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں، کیا پھر دین خداوندی کے سوا اور کسی طریق کو چاہتے ہیں؟ حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے سب سرفکنندہ ہے، جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور بے اختیاری سے، اور سب خدا ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا، ان کے پروردگاروں کی طرف سے، اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ ہی کے متی ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد ایمان لانے کے، اور بعد اپنے اس اقرار کے رسول سچے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور فرشتوں کی بھی اور آدمیوں کی بھی، سب کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پائے گا، اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لے اس کے بعد اور اپنے آپ کو سنوارے، سو بے شک خدا تعالیٰ بخش دینے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر ہی میں، سو ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ معاوضے میں اس کو دینا بھی چاہے۔ ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی، اور ان کا کوئی حامی بھی نہ ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔